اپنے 6 دنوں کو عیاشیوں کے اندر گزار کر ایک اسلام سے بالکل دوری کا واسطہ رکھ کر صرف جمعے کے موقع پر اپنے آپ کو مسجد کے اندر لے کر آ جانا، اور جس موقع پر رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہوتا ہے صرف بدن کو جھکا دینا اور دل کا اپنے آپ کو کہنا چاہیے دنیا کے اندر مگن رکھنا، اور ادھر امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور ادھر ہمارا سارا کا سارا جسم اور سارا کا سارا رخ وہ پھر سے کاروبار کی جانب ہوا اور مسجد سے دوری کی جانب ہوا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اگر رخ کیا تو رمضان المبارک کے موقع پر رخ کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ مہینہ ہماری گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، اور پھر اس کو جیسے تیسے گزار کر پھر سال بھر کے لیے چھٹی کر دی۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، رہی تہذیب، رہا کلچر، رہی عبادت، رہی خدا کی محبت، رہا اپنے گناہوں کا اعتراف، رہا اپنے قصور کا اعتراف، رہا رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کا خوف، رہا جنت کا شوق، اور رہا جہنم کا خوف، اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر عمر کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا، ایک ایک عمل کا جواب دینا، ایک ایک زبان کے الفاظ کا جواب دینا، سنی ہوئی ایک ایک گانے کا، ایک ایک غیبت کا جواب دینا، زبان سے بکی ہوئی ایک ایک گالی کا حساب دینا، اپنے کہنا چاہیے ترش روئی کا جھوٹ کا حساب دینا، رب العالمین کے سامنے ایک بڑے مجمع کے سامنے، پیغمبروں کے سامنے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بے حیائیوں کا تذکرہ ساری کی ساری محفل میں کروڑوں نہیں کھربوں انسانوں کے سامنے کرنا، اس کو ہم نے بلا دیا، اور دنیا کے ایسے دل دادا ہوئے کہ رب العالمین کو بھولے، مسجدوں کو بھولے، تلاوت کو بھولے، عبادت کو بھولے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھولے۔ اسلام کا صرف فرق یہ رہ گیا کہ ایک غیر مسلم کا نام اگر منموہن ہے، اس کا نام محمد سلمان ہے، نام کے فرق کے سوا دونوں کی طرز حیات کے اندر کوئی فرق نہیں، صبح یہ بھی کرتا ہے، صبح وہ بھی کرتا ہے، یہ اپنے مندر نہیں جاتا، یہ اپنی مسجد نہیں جاتا، یہ اٹھ کر دکان کھولتا ہے، یہ بھی اٹھ کر دکان کھولتا ہے، اور یہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ غیر مسلم کی دکان پر آنے والا گراہک اس سے خوش ہو کر جاتا ہے، اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر جاتا ہے، اور مسلمان کی دکان پر آنے والا گراہک اس سے شکایت کرتا ہے، اس کے کہنا چاہیے فراڈ کی، اس کے کہنا چاہیے بے ایمانی کی، اس کے ناپ تول میں کمی کی، اس کی ترش روئی کی، اس سے کہنا چاہیے اپنے آنے والوں سے صحیح سے بات نہ کرنے کی۔ کل قیامت کے دن جب دونوں رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، وہ یہ کہے گا کہ رب صرف قصور یہ ہے کہ میرا نام وہ تھا جو ایک کہنا چاہیے معاشرے میں غیر مسلموں کا تھا، اس کا نام وہ تھا جو معاشرے کے اندر مسلمانوں کا تھا، طرز حیات اس کا وہ تھا، طرز حیات میرا وہ تھا، نہ یہ کبھی مسجد جاتا، نہ میں کبھی مندر جاتا، اور کہنا چاہیے اخلاق کے اعتبار سے میں اس سے اچھا تھا۔ اب یہ کون سا فیصلہ کہ یہ جنت میں جائے اور میں جہنم میں جاؤں؟ اللہ دوستو ذرا سوچئے کہ ہم نے اسلام کا نام اپنا کر یہ سمجھ لیا کہ جنت ہماری پکی ہو گئی۔ محترم دوستو ایسا نہیں، اپنا طرز حیات بدلنا چاہیے، اپنی زندگی کو حقیقی اسلام میں ڈھالنا چاہیے۔ دنیا کے اندر کامیابی کا اور آخرت کے اندر کامیابی کا صرف یہی اصول ہے، صرف یہی اصول ہے۔ رب العالمین ہم سب کو حقیقی معنی کے اندر مسلمان بنا دے، اسلام کی صحیح چھاپ نصیب فرما دے۔ یا قلوبا فیہا الوفا